یہ گھروں میں ہم جو رشتہ داریاں کرتے ہیں، بچے بچیوں کے رشتے کرتے ہیں، کس بنیاد پر ہوتے ہیں؟ چاہے دیندار طبقہ کا چاہے بے دین طبقہ، ذرا پوچھ کے تو دیکھیں۔ کسی نے یہ معیار بنایا ہوا ہے کہ وہ اتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے یا اتنی پڑھی لکھی ہونی چاہیے، فلاں ڈگری ہونی چاہیے، فلاں کچھ ہونا چاہیے، فلاں ہو یہ ہو، بولے ہر ایک نے اپنا معیار بنایا، لڑکیوں والے بھی اور لڑکوں والے۔ کبھی ہم سے پوچھ کے دیکھیں بنایا کہاں سے ہے، یہ کہاں سے لیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ کہتے ہیں نہیں جی گنجائش تو ہوتی ہے نا، آپ اپنی مرضی سے دیکھ لیں، شریعت نے گنجائش دی ہے۔ شریعت نے گنجائش دی ہے، ترجیح بنانے کی اجازت نہیں دی۔ شریعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ 4 وجوہات سے کسی خاتون سے نکاح کیا جاتا ہے، لحسبها ولنسبها ولمالها ولجمالها۔ اس کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، اور پھر ساتھ اس کا جو خوبصورتی دیکھی جاتی، اس کا مال و دولت دیکھی جاتی۔ تو فرمایا کہ وَلِدِينِهَا، ایک چیز اور دیکھی جاتی ہے، وہ ہے دین۔ اور پھر آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، دین والی کے ساتھ کامیابی حاصل کر۔ کامیابی پہلی ترجیح دین کو بنانے میں ہے، اور اس سے خطرناک وہ دوسری حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں، ذرا اس کو آپ اپنے معاشرے کے اوپر منطبق کر کے دیکھیں کہ گھر میں کوئی رشتہ آیا، چاہے بچی کا ہے چاہے بچے کا ہے، ممن ترضون دینہ وخلقہ، 2 چیزوں کے بارے میں آپ کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کو پسند ہے 2 چیزیں۔ کون کون سی؟ اس کا دین پسند ہے، اس کا اخلاق پسند ہے۔ بس دین کے اعتبار سے آپ کا کوئی اس کے اوپر اعتراض نہیں، اخلاق کے اعتبار سے آپ کا اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کر دو، نکاح کر دو، حکم ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ، اگر پھر بھی نہیں کرو گے نا، یعنی دین کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے، اخلاق کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے، لیکن جی ابھی تو برسر روزگار ہی نہیں ہوا، ابھی تو کرتا ہی کچھ نہیں ہے، ابھی تو جناب ہماری بچی پڑھ رہی ہے، ابھی اس نے بی اے نہیں کیا، ابھی تو فلاں ہے۔ اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی تنبیہ ہے، فرمایا الا تفعلوا، اگر نہیں کرو گے نا، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، زمین میں فتنہ پھیل جائے گا اور بہت بڑا فساد پھیل جائے گا۔